بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے موزے سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو صحابہ کی زندگی کے دو واقعات اور خواب میں سانپ دیکھنے کی مکمل تعبیر بتائیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں مرا ہوا سانپ دیکھا، سانپ کو اپنا تابع دار دیکھا، اگر کسی کو خواب میں سانپ نے کاٹا یا کسی نے سانپ کا گوشت کھایا، کسی نے سانپ کو اپنے گھر میں دیکھا، سانپ کو مارا یا پھر سانپ سے لڑائی کی، تو ان سب خوابوں کی تعبیریں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر مختلف جید اور نامور محدثین اور فقہا کی کتب سے استفادہ کر کے آپ کو بتائی جا رہی ہے، جن میں خاص طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ابن ظفر کی کتاب النصائح میں لکھا ہے، جب اہل ہیرا اپنے قصر ابیض میں قلعہ بند ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے نجف میں قیام فرمایا اور اہل نجف کو کہلا کر بھیجا کہ اپنے سرداروں میں سے کسی شخص کو میرے پاس مصالحت کے لیے بھیج دو۔ انہوں نے عبد المسیح ابن عمرو بن قیس بن حیان بن نفیلات الغسانی کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ یہ شخص بہت بوڑھا تھا اور اس کی عمر 350 سال تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس بوڑھے سے گفتگو فرمائی جو بہت مشہور ہے۔ دوران گفتگو یہ بوڑھا شخص ایک شیشی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور بات کرنے کے درمیان بار بار اس شیشی کو دیکھتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس بوڑھے سے دریافت کیا، اس شیشی کو بار بار کیوں دیکھ رہے ہو اور اس میں کیا چیز ہے؟ عبد المسیح نے جواب دیا کہ شیشی میں ایسا زہر ہے جو پی لیتا ہے گھڑی بھر میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، اس کو کیوں اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ اس بوڑھے عبد المسیح نے جواب دیا کہ اس کو اس وجہ کے ساتھ لایا ہوں، اگر آپ کے ساتھ اس گفتگو کا نتیجہ میری قوم کے حق میں سود مند نکلا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور جو شرائط آپ تجویز فرمائیں گے میں ان کو منظور کر لوں گا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس نکلا تو میں یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا، کیونکہ مجھ کو یہ امر گوارا نہیں کہ میں اپنی قوم کے پاس بری خبر لے کر جاؤں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ شیشی مجھے دے دو۔ چنانچہ اس بوڑھے عبد المسیح نے وہ شیشی حضرت خالد بن ولید کو دے دی۔ آپ نے شیشی لے کر اس میں سے زہر اپنی ہتھیلی پر لیا اور پھر یہ دعا پڑھ کر اس زہر کو پی لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ بسم اللہ رب العرض بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی اپنی تھوڑی اور سینہ پر مارا، جس سے آپ کو پسینہ آیا اور زہر کا اثر باطل ہو گیا۔ عبد المسیح اور اس کی قوم فرقہ کے عیسائی تھے۔ جب اس نے یہ حال دیکھا تو واپس چلا گیا اور اپنی قوم سے جا کر کہا، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے اس زہر کو پی لیا اور اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لہٰذا تم لوگ اس کے مطالبات منظور کر کے اس کو اپنے یہاں سے راضی اور خوش کر کے واپس کر دو، کیونکہ یہ قوم ایسی قوم ہے جس میں صلاحیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، اور ان قریب اس قوم کی شان بلند ہونے والی ہے۔ چنانچہ اہل ہیرا نے 10,000 درم چاندی کے دے کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ کتاب النصائح میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی۔ اس نے ایک دن آپ سے پوچھا کہ آپ کس جنس سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ تیری طرح ایک انسان ہوں۔ باندی نے کہا کہ مجھ کو تو آپ انسان معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے آپ کو 40 دن تک مسلسل زہر کھلایا مگر آپ کا بال تک بھیگا نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں تو اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں۔ اس باندی نے پوچھا کہ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اسم اعظم یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
اس کے بعد آپ نے باندی سے پوچھا کہ تو نے کس وجہ سے مجھ کو زہر کھلایا؟ باندی نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے بغض تھا۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر آج سے تو آزاد ہے، اور جو کچھ تو نے میرے ساتھ بدسلوکی کی وہ بھی تجھے معاف ہے۔ خواب میں سانپ اکثر دکھائی دیتے ہیں۔ عام زندگی میں انسان شاید ہی کبھی سانپوں کے قریب جاتا ہو یا سانپ انسان کے قریب آتے ہوں۔ حقیقی زندگی میں انسانوں کو ان کی اذیت کا ڈنگ اتنی مہلت ہی نہیں دیتا کہ سانپوں کا خیال بھی ان کے ذہن میں آئے۔ بہرحال شاید سانپوں سے یہی دوری ہے جو انہیں ہمارے خوابوں میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سانپوں کے ان گنت رنگ اور ان گنت اقسام ہیں۔ انسانوں کی طرح ایک جیسے ہوتے ہوئے بھی لاتعداد بحروب بدل کر ہمارے خوابوں میں سفر کرتے ہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص زندگی میں ایک بار تو سانپ کو خواب میں ضرور دیکھتا ہے۔ خواب عملی زندگی میں ایک الارم کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو اس کا ادراک ہوتا ہے۔ سانپوں کو خواب میں دیکھنا ان کی قسموں کی طرح بہت سے مختلف معنی رکھتا ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر مختلف طریقوں سے دی جاتی ہے، مثلاً دشمن، خزانہ، عورت، زندگی، سیلاب یا پھر اولاد۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سانپ دیکھنا بدخواہ اور پوشیدہ دشمن کی نشانی ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں دشمن ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ سے لڑائی کر رہا ہے اور سانپ اس کو ڈسنے کی فکر میں ہے تو اس کی تعبیر دشمن سے دی جائے گی، جیسا کہ قرآن کریم میں سانپ کو دشمن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ سانپ کو دیکھنے والے نے پکڑ لیا ہے اور اس پر غالب آ گیا ہے، جس طرح چاہتا ہے سانپ کو بے بس کر دیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب کو دولت اور فتح نصیب ہوگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے ذریعہ فرعون کو شکست دی تھی۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے منہ سے سانپ نکلا ہے اور خواب دیکھنے والا مریض ہو تو یہ اس کی موت کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ حیا سانپ اور حیات یعنی زندگی ایک ہی مادہ سے ہیں۔ اگر درختوں اور کھیتوں میں سانپ پھرتے خواب میں نظر آئیں تو اس کی تعبیر اس کی بیوی کی موت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی حاملہ بیوی کو سانپ کو جنتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی۔ اگر خواب میں کسی نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت سے کوئی سانپ گرا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر کا کوئی معزز فرد انتقال کر جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں سانپ کو نگل لیا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اس کو سلطنت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں سانپ سے کلام کرے تو اس کو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ کالے سانپ کو خواب میں دیکھنا قوی دشمن کی جانب اشارہ ہے۔ اگر کوئی خواب میں کالے سانپ کو قبضہ میں کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلطنت اور ولایت حاصل کرے گا۔ سفید سانپ کو خواب میں دیکھنا کمزور دشمن کی جانب اشارہ ہے۔ اژدہا کو خواب میں دیکھنے سے مراد اہل و عیال اور بیوی کی عداوت ہے۔ پانی کے سانپ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر مال سے ہے، لہٰذا جو شخص خواب میں پانی کے سانپ کو پکڑ لے تو اس کی تعبیر عنقریب ملنے والے مال سے کی جاتی ہے۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر معلوم ہو رہا ہے یا پیٹ کے اندر دکھائی دے تو اس سے خاندان اور اقارب میں کوئی دشمن مراد ہوگا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس نے سانپ سے لڑائی کی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن سے جھگڑا کرے گا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ خواب میں سانپ اس پر غالب آ گیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن اس پر غالب آ جائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو سانپ نے کاٹا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے خواب میں سانپ کو مارا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس نے سانپ کا گوشت کھایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے دشمن کا مال کھایا ہے اور یہ خوشی کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سانپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے درپیش عجیب کام ہوگا، یعنی شادی اور خوشی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مرا ہوا سانپ خواب میں دیکھے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے
شر اور آفت کو دور کرے گا اور اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ اس کا تابع دار ہے تو دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ اس کی ناک، کان، پستان یا پیشاب یا پخانے کی جگہ سے نکلا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔